خوش آمدید دوستو. آج کا ہمارا موضوع ہے اکنامک سسٹم آف اسلام، اسلام کا معاشی نظام، اور اس کے اندر ہم بالخصوص ربا کے حوالے سے بات کریں گے. ساتھ میں ہم تھوڑی سی یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ کیسے یہ آپ کی اکانومی کے لیے یہ نقصان دہ ہے جو یہاں پہ طریقہ بتایا گیا ہے. پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں کہ اس کے اوپر آیات کون کون سی ہیں جدھر یہ موضوع ڈسکس ہوا ہے. تو یہ بقرہ کی 275 سے 280 تک، پھر 3 کی 130، 4 کی 161 اور 30 کی 39، یہ 9 آیات ہیں جس کے اندر ربا کا ذکر ہے. تو میں اس کا مکمل ترجمہ نہیں کروں گا، بس صرف سرسری سے آپ کو بتاتا چلوں. اب یہ 275 سے 280 تک کہ جو لوگ ربا لیتے ہیں وہ قیامت میں ایسے اٹھائے جائیں گے جیسے کہ شیطان نے ان کو چھو کر پاگل کر دیا ہو، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ انما البیع مثل الربا، کہ ربا جو ہے وہ ویسے ہی ہے جیسے کہ تجارت ہے. آگے دیکھیں کہ یمحق اللہ و ربا و یربی صدقات، کہ اللہ جو ہے وہ ربا کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. پھر آگے دیکھیں کہ یہ خیر سرسری سے چھوڑیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، کہ اے ایمان والو جو ربا میں جو بقایا ہے وہ تم چھوڑ دو اگر تم مومن ہو تو. اس کے بعد پھر 279 میں ہے کہ اگر تم ربا کو نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تظلمون ولا تظلمون. یہ آیت امپورٹنٹ ہے، اس کو ہم بعد میں ذرا ڈسکس کریں گے. وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَإِنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ اگر وہ اگلا بندہ تکلیف میں ہے تو تم تھوڑی سی اس کو مہلت دو، اور اگر تم صدقہ کرو تو بہتر ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ. پھر اسی طرح سے 4:161 میں ہے کہ وہ ربا لیتے ہیں اور ان کو اس سے منع کیا گیا تھا اور وہ لوگوں کے مال ناحق کھا جاتے ہیں. اور 39 کے اندر ہے وما آتیتم من ربا لیربو، وہ ربا لیتے ہیں تاکہ لوگوں کے مال کو بڑھائیں، لیکن وہ ان کے مالوں کو گھٹاتا ہے اللہ کے نزدیک. تو یہ تمام آیات ہیں. اب یہاں پر اب چونکہ آپ بچپن سے یہ جانتے ہیں کہ ربا سے کیونکہ انہوں نے ترجمے ایسے کیے ہیں کہ ربا کو انہوں نے سود بنا دیا ہے، تو لیکن اگر آپ صرف ان آیات کو پڑھیں تو آپ کو کہیں پر بھی یہ شابیہ نہیں ہوگا، کہیں سے بھی آپ کو یہ آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا کہ یہ ادھار لے کر منی اوور منی کی بات کی جا رہی ہے، پیسے کے اوپر پیسہ لینے کی بات کی جا رہی ہے. تو بہرحال ہم انہی کے ترجموں سے ان کی بات کریں گے، کیونکہ لیکن آپ کو صرف یہ بتاتا چلوں کہ ربا جو لفظ ہے وہ اس کا مطلب سود نہیں ہے، بلکہ یہ اگر آپ اس کو دیکھیں، ربا ربو کا ربنا ربی ریبا ذالک الکتاب لا ریب فیہ والا، ربنا ربہ ربو ربہم، ان سب الفاظ جو ہے نا ان کا ڈیریویٹو رب ہے. اور رب سے مراد بھی خدا نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. رب جو ہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اور یہ قرآن میں ہوا ہے بہت جگہ پر، اسی طرح سے استعمال ہوا ہے. بالخصوص سورہ یوسف میں آپ کو اس طرح کی بہت ساری مثالیں ملیں گی. لیکن اور پھر جو مذہب کے حوالے سے جو مذہب کے پادری ہوتے ہیں، جو مذہب کے جو بڑے ہوتے ہیں، وہ بھی رب ہی کہلاتے ہیں. اور اس کی میں آپ کو مثال یہاں سے دے دیتا ہوں. جیسے یہ ہے بقرہ کی 286 ہے. اب اس میں کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. بہت دفعہ آپ نے یہ آیت پڑھی ہوگی. اس کے اندر بھی آپ جب آخر میں کہتے ہیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا. اب یہاں پر یہ مولانا جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن آپ عام زندگی میں آپ نے یہ ملے لپاڑوں کو جو ہے مولانا ہی بولتے ہیں. اور اس کے بعد پھر جیسا یہ رب جو لفظ ہے، اب یہ یہودیت میں جو ان کا جو ملا ہوتا ہے یہودیوں کا، وہ ربی کہلاتا ہے. تو اور جو اس کا جو نمبر 2 ہوتا ہے جو کہ سیناگوگ اور اس کی فیسلٹیز وغیرہ کو خیال رکھتا ہے، وہ شمس کہلاتا ہے. تو شمس کا بھی ترجمہ انہوں نے قرآن میں سورج کیا ہوا ہے. بہرحال ہم فی الحال اس کو نہیں چھیڑ رہے. تو ربی جو ہے وہ رب سے مراد اصل میں یہ بات ہو رہی ہے
ملیت کی. اگر آپ ان ساری آیات کو بعد میں اگر غور سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ملیت کی بات ہو رہی ہے. بہرحال اب ہم آتے ہیں ان کے مروجہ ترجموں کے اوپر کہ مروجہ ترجمے سود سے متعلق جو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے سود کیا ہے. اگر آپ نے کسی سے ادھار لیا ہے اور آپ اس سے کہتے ہیں کہ مجھ کو اتنا % اس کا انٹرسٹ دیا کرو گے، اس کو انہوں نے سود قرار دے دیا ہے. تو یہ آیات یہاں پر سود میں کیسے فٹ ہوتی ہیں آئیں دیکھتے ہیں. اب پہلی جگہ پہ وہ بات کرتے ہیں، آپ جب اسلامی نظام میں جب قرضہ لینے کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اس کے اوپر انٹرسٹ نہ لو. اور لکم رؤوس اموالکم، جو رؤوس جو ہے یہ آتی ہے ادھر فلکم، یہ 279 میں آیا ہے فلکم رؤوس اموالکم. ادھر یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ تمہارے لیے تمہاری کیپٹل منی ہی تمہارا اصل ہے، تم اس کے اوپر منافع نہیں لے سکتے. تو لیکن یہاں پہ ہے رؤوس اموالکم. رؤوس لفظ راس سے ہے، رئیس بھی اس کو جیسے ہم بولتے ہیں. یہ لفظ ہیڈ سے ہے، یعنی اوور ہیڈز کی بات ہو رہی ہے. اور جب 278 میں کہا جاتا ہے وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، تو یعنی جو ربا میں جو باقی جو ہے وہ اس کو چھوڑ دو. تو وہ کیسے چھوڑ دو؟ یا تو لیا جائے گا یا بالکل نہیں لیا جائے گا. تو بقایا اس کے اندر سے چھوڑنے والی بات کیا ہے؟ تو اصل میں یہ بات کیا ہو رہی ہے کہ اچھا پھر آپ یہ دیکھیں ان آیات میں کہیں پر اس کو کہیں پر اس کا جو ہے نا موازنہ کر دیا جاتا ہے. یہاں پہ ایک اور لفظ استعمال ہوا ہے مضعفون. یہ یہاں پر ابھی انہوں نے ترجمہ اس آیت کا کیا ہے کہ یہ بڑھاتا ہے، یہ فائدے میں ہیں وہ لوگ، لیکن اصل میں یہ لفظ زوف سے ہے، زواد عین فے، زوف کمزور کرتا ہے. تو اس طرح سے انہوں نے بہت جگہوں پہ ترجمے کے اندر ڈنڈی ماری ہے. اب ہم یہاں پر تھوڑی سی جو ہے نا ہم جو اصل میں جو سود ہے ان کا جو آپ کو یہ سود بتاتے ہیں اس کا اصل کریکٹ یہ ہے، جو اصل اس کا لب لباب ہے وہ یہ ہے لا تظلمون ولا تظلمون. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ آیت ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس کا ترجمہ انہوں نے کیا کیا. اب میں اس کو زبانی نہیں بتاؤں گا، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ ویب سائٹ ہماری نہیں ہے، یہ وہی والی آیت ہے 279 کی. اور اس کے اندر ابھی جو صحیح انٹرنیشنل کا جو ترجمہ ہے اس میں یہ ہے کہ یو ڈو نو رانگ نور یو آر رانگڈ. اب یہ کس کو، یعنی تم ظلم نہ کرو تاکہ تمہارے اوپر ظلم نہ کیا جائے. اب میرے اوپر، میں اگر سود لے رہا ہوں تو میرے اوپر ظلم کون کرے گا؟ یہ آیتوں میں ڈیفائن نہیں کیا جا رہا. اب دیکھیں دوسری بھی جو ہے محسن خان نے جو کیا ہے، انہوں نے بھی کیا ہے کہ یو شیل ناٹ، کہ یہاں پہ کیا ہے انہوں نے جو ہے نا ڈیل ناٹ انجسٹلی بائی آسکنگ. اب انہوں نے بریکٹ کے اندر سمجھانے کی کوشش کی بائی آسکنگ مور دین یور کیپٹل سم نور یو شیل بی ڈیلڈ بائی انجسٹلی بائی ریسیونگ لیس دین یور کیپٹل سم. یہ انہوں نے اس کا مطلب کیسے نکال دیا ہے یہ محسن صاحب خود ہی جانتے ہیں. پھر مائیکل پکتھل جو ہے، جو سب سے پرانا انگلش کا ترجمہ وہ انہی کا ہی ہے. اب یہ کیا کہتے ہیں کہ اب انہوں نے اس کا کر دیا کہ یو ہیو یور پرنسپل رؤوس اموالکم وداؤٹ انٹرسٹ. اب رؤوس اموالکم اگر کیپٹل منی ہے تو پھر آگے انہوں نے وداؤٹ انٹرسٹ کیوں مینشن کیا؟ یہیں سے ان کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے کہ کیسے انہوں نے ہر جگہ پہ جھوٹ بولا ہے. جب رؤوس اموالکم کا ترجمہ یہ دیکھیں نا یہاں پہ رؤوس اموالکم، جب اس کا ترجمہ انہوں نے کیپٹل کیا ہے تو پھر آگے وداؤٹ انٹرسٹ لکھنے کی کیا ضرورت تھی ان کو؟ رانگ نوٹ اینڈ یہ شیل ناٹ بی رانگڈ. اب میرے ساتھ کون رانگ کر رہا ہے؟ تو اس کے بعد پھر یوسف علی ہے کہ یہ کہتے ہیں ڈیل ناٹ انجسٹلی نور اینڈ یو شیل ناٹ بی ڈیلڈ ود انجسٹلی. کون؟ اچھا یہاں پر اب شاکر صاحب نے جو ہے نا اس کا ترجمہ کیا نیدر یو شیل میک دی ڈیپٹر سفر لاس نور یو شیل بی میڈ ٹو سفر. اب میڈ ٹو سفر کون کرے گا؟ پھر اسی طرح سے ڈاکٹر غالی ہیں، انہوں نے بھی جو کیا ہے کہ یو ول ناٹ ڈو انجسٹس نور یو ول بی ڈن انجسٹس. میرے ساتھ جو انجسٹس کر رہا ہے اس کے ساتھ کون انجسٹس کر رہا ہے دنیا میں؟ اور اردو میں آپ دیکھیں نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے.
تو یہ اصل میں ان تمام آیات میں جو ہے نا وہ خدا کی طرف اپنے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تم اگر ظلم کرو گے تو تمہارے اوپر ظلم کرے گا. تو کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کا خدا ظلم کرتا ہے؟ تو لیکن اصل میں یہ پارٹیاں ہو رہی ہیں دونوں. دیکھیں دونوں پارٹیز کی ہے، جو لینے اور دینے والی جو پارٹیز ہیں ان کی آپس میں بات ہو رہی ہے کتنا تم اس پہ ظلم کرو نہ وہ تم پہ ظلم کرو. اب یہ کیسے ہے؟ یہ جو نظام یہ بتاتے ہیں اس کے اندر یہ مفروضہ فٹ نہیں آتا، لیکن اس کی مثال میں آپ کو ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں. تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ ایسے مثال لیں کہ فار ایگزامپل اگر آپ ایک بزنس مین ہیں، آپ ایک سرمایہ دار ہیں، آپ کے پاس بہت کیپٹل ہے، اور آپ کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے کہ آپ 1 لاکھ روپے کے جو ہے 5 سال کے اندر یا 10 سال کے اندر آپ 5 لاکھ روپے بنا لیں گے. میں آپ کے پاس آتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ بھئی مجھ کو جو ہے نا میں بزنس کرنا چاہ رہا ہوں، مجھ کو تھوڑا سا پیسے چاہیے، تو اور آپ مجھ کو پیسہ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ مجھ کو 1 لاکھ روپے دیتے ہیں میرے بزنس کے لیے، لیکن ساتھ میں بتا دیتے ہیں کہ دیکھو یہ میں 1 لاکھ روپے دے رہا ہوں، لیکن تم نے ہر مہینے جو ہے نا اس کے اوپر مجھے 10% تم نے مجھے منافع دینا ہے. تو ابھی تو میرا بزنس شروع بھی نہیں ہوا، ابھی تو میں شروعات کر رہا ہوں. اور تو یہ جو 10% جو اس نے پہلے ہی لگا دیا، تو یہ اس نے کیا کیا، یہ وہ میرے اوپر ظلم کر رہا ہے. اور دوسری صورتحال یہ ہے کہ وہ مجھے وداؤٹ انٹرسٹ پیسہ دے رہا ہے، اور وہ اس 1 لاکھ روپے کے 5 لاکھ روپے یا 10 لاکھ روپے ملین بنا سکتا تھا وہ، لیکن اس نے اپنا پروفٹ کٹ شارٹ کر کے اس نے وہ پیسہ مجھے دے دیا کہ جو تم بزنس کرو، اور اب میں نے اس کے پیسے سے 10 سال کے اندر 1 ملین روپیہ بنا لیا. اور 10 سال کے بعد یا 20 سال کے بعد میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا یہ لو یاد ہے تمہیں وہ فلانے وقت میں تم نے مجھ کو سن 1958 میں تم نے مجھے پیسے دیے تھے، تو یہ تمہارا 1 لاکھ روپیہ ہے. تو جبکہ اس کی ویلیو بھی یعنی اب اس میں آتا بھی کچھ نہیں 1 لاکھ روپے 20 سال کے بعد. تو یہ میں نے کیا کیا، میں نے اس کے اوپر ظلم کیا. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ دو پارٹیاں جو ہے نا دونوں آپس میں جو پروفٹ ہوگا. اب دیکھیں پھر آپ اس کے اندر میں آپ کو ایک اور وہ آیت دوبارہ سے دکھاتا ہوں کہ یہ آیت دیکھیں، جب وہ ربا کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پہ کہہ رہا ہے کہ انما البیع مثل الربا، کہ ٹریڈنگ بھی تو ایسے ہی ہے کہ جیسے ربا ہے. تو اگر بیچ میں اگر پروفٹ انوالو نہ ہوتا، اگر یہ چیریٹیبل قسم کا ادھار ہوتا کہ بھائی آپ نے جتنا دیا ہے اتنا ہی واپس لو، تو وہ کبھی بھی اس کو تجارت کے ساتھ ربا کو کمپیئر نہ کرتے، کبھی بھی ان کا کمپیریزن نہ بنتا. لیکن ان کو کمپیئر کیا گیا، انہوں نے اس کی مثال دی ہے کہ انما البیع مثل الربا. تو اصل میں یہ بات کیا ہو رہی ہے؟ اصل میں یہ بات ہو رہی ہے کہ پروفٹ ہوگا، لیکن پروفٹ ریزنیبل ہوگا، ان جسٹ قسم کا پروفٹ نہیں ہوگا. اور یہ صرف پیسے کے ادھار لینے کے لیے بات نہیں ہو رہی، یہ بات ہو رہی ہے کہ جو آپ کا نارمل پروفٹ رینج ہے، یعنی جو آپ نے ایک جو چیز خریدی ہے، جو بھی چیز آپ نے، تو اور پھر جب آپ اس کو آگے سیل کرتے ہیں تو اس کے اوپر پروفٹ رینج جو ہے وہ ریزنیبل ہونا چاہیے، ان جسٹ قسم کا اور بہت زیادہ ایکسیسو پروفٹ جو ہے وہ اصل میں ربا ہے. تو اب جو اس کے جو الٹرنیٹو ہے، جو ملائیت آپ کو آفر کرتی ہے، وہ ہے ایک تو وہ کہتے ہیں کہ شراکت کر لو کسی کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو اب شراکت کرنے میں کیا ہوتا ہے؟ شراکت کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میں کوئی ایک بڑا بزنس کرنا چاہ رہا ہوں، میرے پاس کیپیبلٹی ہے لیکن سرمایہ نہیں ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ میرا شریک بنے گا، میرا پارٹنر بنے گا، تو وہ ظاہر ہے اس کو لیگلی اور مورلی اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ میرے سارے جو اکاؤنٹس ہیں، وہ لیجرز ہیں، وہ دیکھ سکے. تو وہ سارا دیکھے گا کہ بھئی وہ میں کہاں سے پیسہ لے رہا ہوں، کہاں سے مال لے رہا ہوں، اور کہاں پہ
میں کیسے اس کو خرچ کر رہا ہوں، میں کس کس کو کتنی پیمنٹ کر رہا ہوں، وہ میرے سارے بزنس کے جو نا سیکرٹس جو ہیں، وہ انز اینڈ آؤٹ جو ہیں، وہ سارے مجھ سے سیکھ لے گا، اور کچھ ہی دنوں کے بعد پھر وہ مجھ کو بزنس سے آؤٹ کر دے گا۔ تو انفیکٹ یہ جو ہے نظام، یہ سرمایہ داروں کو سپورٹ کرتا ہے کہ وہ چھوٹے، اس کے اندر چھوٹے آدمی کی جو ہے نا، غریب آدمی کی جگہ نہیں ہے۔ دوسری بات پھر یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں، جب آپ اپنے معاشی نظام سے، آپ اپنے اکنامک سسٹم سے جب آپ انٹرسٹ کو نکال دیتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ آپ نے جو بھی چیز خریدنی ہوگی وہ آپ ہارڈ کیش سے خریدیں گے۔ تو اس کے اندر کیا قباحت ہے؟ تو اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جیسے میں صبح اٹھتا ہوں اور کام پر جانے سے پہلے میں ناشتہ کرتا ہوں 100 روپے کا۔ ایک ہائپوتھیٹیکل اگزامپل دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں نے جہاں سے انڈا اور ڈبل روٹی خریدا، ٹھیک ہے، اس نے پھر آگے چائے پینے کے لیے گوالے سے 100 روپے کا دودھ خرید لیا، ٹھیک ہے۔ اس 100 روپے کے اوپر جو ہے پھر اس گوالے نے آگے اپنی گایوں بھینسوں کے لیے کسی فارمر سے چارہ خریدا، اس فارمر نے اس 100 روپے سے جو ہے جا کر اپنے لیے کچھ کسی قصائی سے گوشت خریدا کھانے کے لیے، اور پھر کرتے 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 تو اینڈ میں پھر جب میں نے اپنا کام ختم کیا تو میرے مالک نے، جو میرا امپلائر تھا، اس نے مجھے میری اجرت 100 روپے دے دی۔ تو جب ایک 100 روپیہ جو ہے، جب ہم کہتے ہیں اسٹرانگ کرنسی، تو اسٹرانگ کرنسی وہ نہیں ہوتی جس کا ایکسچینج ریٹ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ ایکسچینج ریٹ دیکھیں تو سب سے زیادہ ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ تو قطری دینار ہے شاید، اور جو سب سے کم ہے وہ چائنیز ین ہے یا جاپنیز ہے۔ تو ایکسچینج ریٹ سے کرنسی کی اسٹرینتھ ڈیفائن نہیں ہوتی۔ کرنسی کی اسٹرینتھ اسی سے ڈیفائن ہوتی ہے کہ ایک 100 روپیہ جو نکلا صبح اور شام تک جب واپس آیا، تو اس کی اتنی دیر میں وہ کتنے کا بزنس کر کے آیا، ٹھیک ہے۔ اب جو میرا والا 100 روپے تھا، وہ جب واپس میرے پاس آیا تو اتنی دیر میں وہ تقریباً 1000 یا 2000 روپے کا بزنس کر چکا تھا۔ اب اسی چین میں جو لوگ پیسے کو سرکولیٹ کر رہے ہیں، اس چین میں ایک شخص ہے جس کو یہ پتا ہے کہ اس نے گھر خریدنا ہے یا اس نے حج یا عمرہ کرنا ہے، اور اس کو یہ پتا ہے کہ سود بینک سے انٹرسٹ وہ نہیں لے سکتا، اور اس نے پیسہ سارا جمع کر کے ہارڈ کرنسی میں اس نے وہ چیز خریدنی ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ وہاں پہ 100 روپے کو روک لے گا، وہ آپ کے پیسے کی سرکولیشن کو روک دے گا، جس سے آپ کی کرنسی جو ہے وہ ڈیویلیو ہوگی۔ تو اگر ایسی سوچ رکھنے والے زیادہ لوگ ہوں گے تو ظاہر ہے آپ کی کرنسی جلدی ڈیویلیو ہوگی، اس کی وقت دوسرے ملکوں کی کرنسی کی نسبت کم ہو جائے گی۔ تو اب یہ چیز آپ کے جو اسلامی اسکالرز ہیں وہ بھی یہ چیز جانتے ہیں، تو وہ پھر اس کے اور بھی طریقے دیتے ہیں کہ بھئی اچھا ٹھیک ہے، کرایہ داری، ٹھیک ہے، تم نے گاڑی خریدنی ہے، گاڑی خرید لو، اور جب تک کہ تم اس کے پورے پیسے مجھے نہیں ادا کرتے، تم اس گاڑی کا اتنا کرایہ مجھے ادا کرتے رہو۔ اور اس کے علاوہ وہ یہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، وہ پیسہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں پیسہ نہیں دے رہا، بلکہ یوں سمجھو کہ میں تمہیں 10 گرام سونا دے رہا ہوں، اور جب تم مجھے لوٹاؤ گے تو تم نے مجھ کو اتنے ہی پیسے لوٹانے ہیں جو اس وقت 10 گرام سونے کی ویلیو ہوگی۔ تو یہ جو ہے صرف اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے، اور ان کو بھی پتہ ہے کہ اکانومی اس کے یعنی انٹرسٹ کے بغیر نہیں چل سکتی۔ تو دوستو، یہاں پر جو بالخصوص جو غیر اسلامی ممالک ہیں، وہاں پر جو اسلامی سوسائٹیز ہیں وہ آپ کو سود سے پاک، یعنی آپ کو وہ قرضہ دیتی ہیں، اور وہ ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ جو بورنگ کمپنیز ہوتی ہیں یا ایجنسیز ہوتی ہیں جدھر بینک اپنا پیسہ کسٹمرز کا ان کو دیتا ہے کہ یہ لو ہمارا پیسہ انویسٹ کرو، اور پھر وہ بڑے بڑے پروجیکٹس کے اندر وہ پیسے کو ڈالتے ہیں،
اور ان کا سسٹم سود پہ ہی چل رہا ہوتا ہے۔ یہ جو آپ کی اسلامی جو ایجنسیز ہیں، یہ انہی سے انٹرسٹ کے اوپر پیسہ لیتی ہے اور ان کو انٹرسٹ ادا کرتی ہیں، اور وہ کہاں سے انٹرسٹ ادا کرتی ہیں؟ وہ آپ ہی کو جو پیسہ جو حلال کے نام پر آپ کو دیتے ہیں، اس کے اندر وہ بہت زیادہ ہائی ریٹ کے اوپر جو ہے نا انٹرسٹ آپ کو چارج کر کے کرائے کے نام پر، کرایہ لے کر آپ سے کرائے کے طور پر وہ آپ سے زیادہ انٹرسٹ چارج کرتے ہیں، اور پھر وہ ان کو پے بیک کر پاتے ہیں۔ بہت ساری ڈیفالٹ بھی کر جاتی ہیں اس کے اندر، اور بیچارے مسلمانوں کے پیسے پھر ان میں پھنس بھی جاتے ہیں۔ تو بہرحال سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ جو جو جس کو یہ سود بولتے ہیں، اصل میں وہ سود غلط ہے۔ یوزری کے اندر جو ہے جو ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے انگریزی میں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو نارمل جو پروفٹ رینج ہوتی ہے، اس کو وہ انٹرسٹ بولتے ہیں، اور اگر وہ انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ ہو تو پھر وہ اس کو یوزری بولتے ہیں۔ یہ کچھ یعنی اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اس کی اصطلاح کو۔ لیکن یہ اس کا تعلق صرف قرضے کے لین دین سے نہیں ہے، بلکہ عام تجارت سے بھی ہے، کہ آپ جو بھی چیز کرتے ہیں اس کے اوپر اپنا شرح منافع جو ہے وہ مناسب رکھیں، اس کو یعنی بے جا منافع، اور وہ بھی خدا کے نام پر، تو بے جا منافع نہ لیں۔ بہت بہت شکریہ۔